رمضان المبارک دے بہت سارے نام میں گزشتہ جمعے تے عرض کیتے، انہاں وچوں ایک نا شہر المواسات، آئے 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 غمخاری کا مہینہ، بھوکے رہ کے بھوکوں کا احساس اور پیاسے رہ کے پیاسوں کا احساس، لیکن آج بھوک ہے پر بھوکیاں دا احساس کوئی نہیں، پیاس ہے پر پیاسیاں دا احساس کوئی نہیں۔ جتھے غیرت اور حمیت کے جنازے اٹھ جائیں وہاں بھوک اور پیاس کا کیا احساس رہ جاتا ہے، وہاں بھوکوں پیاسوں کا کیا احساس رہ جاتا ہے۔ میرے بھائیوں اور گرامی قدر احباب، جو عرض بات کر رہا ہوں، آج رمضان المبارک میں پورے عالم اسلام کے حکمران بھوکے بھی ہوں گے، پیاسے بھی ہوں گے، لیکن مظلوم فلسطینیاں دے بھوک دی انہاں نوں احساس کوئی نہیں۔ مظلوم فلسطینیاں دے پیاس دی انہاں نوں احساس کوئی نہیں۔ 8 فروری نو پاکستان دے لوکاں نے ایک الیکشن دے نام تے تماشا میں کیا ہے، ایک پارٹی حزب اقتدار بنی، ایک پارٹی حزب اختلاف بنی، ایک حکومت دے اندر آئی، ایک اپوزیشن دے اندر آئی۔ میں انہاں دوہاں پارٹیاں دیاں تقریراں سنیاں، 2 گھنٹے دیاں بڑیاں زوردار تقریراں، لیکن بڑا مایوس ہویا، بڑا مینوں دکھ ہویا ہے۔ انہاں ساریاں گلاں کیتیاں، لیکن ایک جملہ بھی ان کی زبان پہ ان دکھیاں دا نہیں آیا جڑے 4 مہینیاں تو بیٹھے نے اور ماواں کولوں بچیاں نوں دفنان واسطے کفن دا انتظام کوئی نہیں۔ ہسپتالاں تے بمباریاں نال انہاں دے چھوٹے چھوٹے بچیاں دیاں قبراں ہسپتالاں دے اندر بن گئیاں۔ میرے دوستو تے بھائیو، میرے اپوزیشن لیڈر نے عمر ایوب نے تقریر دے اندر آ کے بڑا ظلم ہویا، ساڈے قائد عمران خان نو وزیر آباد دے اندر گولیاں لگیاں، 4 گولیاں لگیاں، بڑی زیادتی ہوئی، بڑی ناانصافی ہوئی۔ میں کہ تانوں 4 گولیاں تے یاد رہی ہوں، لیکن جنہاں دے ننھے بچے کلسٹر بموں کے ساتھ اڑ گئے اور ان کے چیترے درختوں کے ساتھ لٹک گئے، انہاں دا تانوں دکھ یاد نہیں رہا۔ 1947 تو لے کے 2024 تک کیڑی لا قانونیت نہیں جڑی اس ملک دے اندر نہیں، کیڑی بدعنوانی نہیں جڑی اس ملک دے اندر نہیں، بازاراں دے اندر خالص چیز نہیں لبدی، مارکیٹاں بازاراں دے اندر خالص چیز نہیں لبدی، بازاراں سڑکاں دے اندر امن نہیں ملدا، کچہریاں وچ انصاف نہیں ملدا، دفتراں دے اندر دیانتداری کوئی نہیں۔ لیکن باوجود اس کے پاکستان کے عوام، مسلمان عوام اس بات کو برداشت کر رہے تھے کہ چلو ہور نہیں تے کم از کم ہم ایٹمی پاور کے مالک ہیں، اور پاکستان جب بھی کوئی مشکل ٹائم آئے گا مسلمانوں پہ تو یہ سٹینڈ لے گا کامیابی کی طرح، اور جدوں بھی کوئی بدماش کسی مظلوم مسلمان تے شب خون مارے گا، چلو پاکستان کوئی مضبوط سٹینڈ لوے گا، مؤثر آواز اٹھائے گا۔ لیکن خدا دی قسم ہے او مان بھی ٹوٹ گیا، کرچی کرچی ہو گیا۔ 4 مہینوں سے پاکستان سمیت تمام دنیا کے اسلامی حکمران اس طرح خاموشی سے بیٹھے ہیں۔ اب یقین ہونے جا رہا ہے کہ انہوں نے اسرائیل نال معاہدہ کر لیا ہے کہ تسی فلسطین نو صفا ہستی تو مٹا دیو، تسی بیت المقدس نو گرا دیو، اساں کوئی نہیں بولنا، اساں کوئی نہیں بولنا۔ آج ان کی خاموشی اس بات کی غمازی کر رہی ہے کہ جو مرضی کر لو اساں کوئی نہیں بولنا۔ آج اگر خدا کا عذاب آ جائے تمام دنیا کے کافر اور مسلمان اس عذاب کا شکار ہو جائیں۔ آج ایک سوال کیا جاتا ہے کہ کربلا میں جب آل نبی پہ ظلم ہوا تو اس وقت مسلمان کہاں تھے، کتنے سب؟ مجھے ایک نمازی کی بات آج بھی یاد آتی ہے۔ آج لوگ فلسطینیوں کو بھول گئے، آپ دیکھ نہیں رہے کیا ہو رہا ہے؟ رمضان المبارک کے مہینے میں انہیں بموں سے بھونا جا رہا ہے۔ کم از کم اتنا تو بات کرنے دینا یار۔ آج لوگ کہتے ہیں آل نبی پہ جب ظلم ہو رہا تھا تو اس وقت کہاں تھے مسلمان، کیوں نہیں بولے؟ مینوں ایک نمازی دی گل یاد آندی ہے تے میں بڑا ہسنا وا۔ مینوں نے آکھیا اسی وارسی صاحب اگر میں ہوندا تے یزید دی ایسی تیسی پھیر کے رکھ دیندا۔ میں آکھیا نا پتر وڈی گل نہ کر، بڑے بڑے ایسن کوئی نہیں سی بولیا، بڑے بڑے تھے لیکن کوئی نہیں سی بولے۔ آدھا اگر میں ہوندا تے یزید دی ایسی تیسی پھیر کے رکھ دیندا۔ میں کہا بڑے بڑے ایسن نہیں سن بولے۔ مینوں کہنے لگا کوفی کتے سن جنہاں خط لکھ کے بلایا سی آل نبی تے ظلم ہوندا رہیا، وہ کیوں نہیں بولے؟ میں کہا کوئی ڈر دی وجہ تو چپ کر گیا، کوئی لالچ دی وجہ تو چپ کر گیا،
کاش اگر وہ نمازی آج میرے سامنے ہوتا میں اسے بتاتا کہ آج اگر کربلا دیکھنی ہے تو جا کے فلسطین میں دیکھ لے، اور کوفی دیکھنے ہیں تو 58 تو زیادہ اسلامی ملکوں کے حکمران دیکھ لے۔ اے نے کوفی آج کوئی بھی نہیں بول رہا ان کے حق میں، چلو یار اتنا تے کہہ دیو، اتنا تے کہہ دیو، او ظالموں رمضان دے اندر تے شیطان بھی قید ہو جاندہ ہے، کم از کم رمضان دے مہینے دے اندر تے رحم کر جاؤ، مہینے میں رحم کر جاؤ۔ 2-4 دن پہلے کی رپورٹ ہے، ایک جگہ پہ وہ امداد کے لیے منتظر تھے، تو سامی پڑھیا ہوئے گا، سنیا ہوئے گا، اچانک اسرائیل کے طیارے آئے اور ہزاروں فلسطینیوں کو انہوں نے بموں کے ساتھ اڑا کے رکھ دیا۔ وہ امداد کے منتظر تھے رمضان المبارک کے مہینے میں۔ میرے دوستوں تے میرے بھائیوں، میرے بچیوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بچیوں، میرے بزرگوں، آج اگر اللہ نے قیامت والے دن اللہ نے اے نہیں پوچھنا، اگر ہسپتالوں فلسطین کے ہسپتالوں پہ بم برسے، خدا نے یہ نہیں پوچھنا تو کتنے روزے رکھ کے آیا ہے، اور اگر ماما کو بچیاں نو دفنان واسطے کفن دا انتظام نہیں، کپڑا نہیں، میرے تیرے کو رب نے یہ نہیں پوچھنا کتنے سجدے کر کے آیا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، سرکار فرماتے ہیں قیامت والے دن رب کریم فرمائے گا، او میرے بندے میں بھوکا سا تو میں نو کھانا کیوں نہیں کھلایا، میں پیاسا سا تو میں نو پانی کیوں نہیں پلایا، میں بیمار سا تو میں نو دوائی کیوں نہیں دیتی۔ بندہ رو کے عرض کرے گا مولا تو خالق ہے، مالک ہے، تو بھوک تو پاک، پیاس تو پاک، تو پانی تو پاک، تو بھوک تو پاک، تو پیاس تو پاک۔ اللہ فرمائے گا تیرے پڑوس کے اندر ایک شخص بھوکا سی، تو اگر انہوں جا کے پانی پلاوا تو انہوں کیوں نہیں پانی پلایا، کھانا کھلایا، بندہ تے میرا ہی سی۔ تیرے پڑوس کے اندر ایک بندہ بیمار سی، تو انہوں دوائی کیوں نہیں دیتی، بندہ تے میرا سی۔ آج فلسطین جہاں مسلمانوں پہ بم برسائے جا رہے ہیں وہ کون ہے؟ آج جن کے بچوں کے پاس کفن کے لیے کپڑا نہیں ہے وہ کون ہے؟ آج جو امداد کے منتظر کھڑے ہیں اور ان کے ہاتھوں پہ بم برسائے جا رہے ہیں وہ کون ہے؟ ہاں جب پوچھیں گے خدا قیامت کے دن، او میرے بندے مظلوم بلک دے رہے تھے تو کتھے سے؟ آج نوجوان ہم سے پوچھتے ہیں، بھائی پوچھتے ہیں، دوست پوچھتے ہیں کہ ہم مولانا صاحب کیا کریں پھر؟ ہمیں وہاں جانے کی تو اجازت نہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تو 3 کام ہم کر سکتے ہیں۔ پہلا کام یہ ہے کہ ہم ان کے لیے افطاری کے وقت رو رو کے دعائیں مانگ سکتے ہیں۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ جدو سارے دروازے بند ہو جاون تے اے بوا کھلا رہنا، اے بوا۔ حضور فرماتے ہیں افطاری کے وقت ہر مسلمان کی دعا، روزہ دار کی دعا اللہ قبول فرماتا ہے۔ ایک تو کام یہ کرنا ہے، انتہائی لجاجت سے اور انکساری سے آپ نے ان کے لیے دعا کرنی ہے۔ کریں گے نا انشاءاللہ؟ یہ میری اپیل ہے، میری درخواست ہے۔ آج ہماری نا عادت بن گئی ہے، 2-4 بار ہم بولتے ہیں پھر اس کے بعد بس خاموش ہو گیا تو بس بات ختم۔ آج کوئی بھی ان کے حق میں نہیں بول رہا، کہیں سے بھی کوئی آواز نہیں آ رہی، اور کم از کم ہم اتنا ضرور تو کر سکتے ہیں کہ ان کے لیے دعا مانگ سکتے ہیں۔ سحری کے وقت، افطاری کے وقت مانگی ہوئی دعا کے بارے میں قبولیت کے حوالے سے مستند حوالے حدیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ اور دوسری بات، جتنیاں پروڈکٹ اسی استعمال کرنے ہاں انہاں دا تعلق بالواسطہ یا بلا واسطہ اسرائیل دے نال ہے یا اسرائیل دے آقامہ دے نال ہے، انہاں نو استعمال نہیں کران گے انشاءاللہ۔ بولو ہم کم از کم اپنے افطار کے وقت ان کی مصنوعات کو اپنے دسترخوانوں میں نہیں رکھیں گے۔ ہاں سوال کیا جاتا ہے کہ ہم نے اگر چھوڑ دی تو انہیں کیا فرق پڑتا ہے؟ بڑا فرق پڑتا ہے بھائی جان۔ BBC کی رپورٹ ہے کہ جب سے اسرائیل نے یہ مظالم ڈھانے شروع کیے ہیں 70% جو اسرائیل کی مصنوعات ہیں وہ بند ہو گئی ہیں اور ان کمپنیوں کو نقصان پہنچا ہے۔ سوال ہوتا ہے کہ ایک اگر ہم نے پیپسی کی بوتل نہ لی تو کیا فرق پڑے گا؟ بڑا فرق پڑے گا۔ آپ اگر کسی پرچون والے سے پیپسی کی بوتل نہیں لیں گے، وہ ہول سیلر کو آرڈر دینا چھوڑ دے گا، ہول سیلر کو وہ آرڈر دینا چھوڑے گا، وہ پیچھے کمپنی کو آرڈر دینا بند کر دے گا، وہ کمپنی کو آرڈر دینا بند کرے گا، وہ کمپنی پیچھے برانڈ کو آرڈر دینا بند کر دے گی، وہ برانڈ بند ہو جائے گا اور لاکھوں کا نقصان ہوگا، کروڑوں کا نقصان ہوگا۔ آج کتنا ظلم ہے، ہمارے پیسے اور ہمارے مظلوم مسلمانوں پہ لگ رہے ہیں۔
ہمارے مظلوم مسلمانوں پہ ان کے مظلوم مسلمانوں کے خلاف استعمال ہو رہے ہیں. آپ وعدہ کریں آئندہ کے بعد کوئی بھی اسرائیلی پروڈکٹ استعمال نہیں کریں گے انشاءاللہ. تو بول دیں ہاتھ کھڑے کر کے. یہ نیسلے، یہ پیپسی، یہ کوکا کولا اور یہ کے ایف سی، میں کل پڑھ رہا تھا کے پی کے میں بڑے جرت مند لوگوں نے کے ایف سی کے سامنے آ کے احتجاج کیا ہے اور کے ایف سی کو گورنمنٹ نے تالا لگا دیا ہے. ہم بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ اسرائیلی پروڈکٹ اور کہیں چل سکتی ہیں، پاکستان مسلمانوں کا ملک ہے، یا نہیں چل سکتی. اور آئندہ ہم کوئی چیز اسرائیلی جو ہے، آج کل گوگل ہے، ہر بندے کے پاس موبائل ہے، آپ چیک کر سکتے ہیں کون کون سی پروڈکٹ ہیں ان کی ہیں، وہ ہم چھوڑیں گے. اور تیسری چیز جو آپ حضرات نے کرنی ہے وہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا پہ ان کے حق میں آواز اٹھانی ہے. آواز کو دبنے نہیں دینا، آواز کو اٹھائے رکھنا ہے. ایک بندہ کل کہہ رہا تھا یا اللہ ہمیں غزہ کے مسلمانوں جیسا ایمان عطا فرماؤ. غزہ کے مسلمانوں نے دنیا کو بتا دیا ہے کہ لوہے کی طاقت کم ہے، بارود کی طاقت کم ہے، ایمان کی طاقت زیادہ ہے. نہتے نوجوان 4-5 مہینے سے ایک درندے کے آگے ڈٹ کے کھڑے ہیں. انہوں نے دنیا کو پیغام دیا ہے کہ بارود کی طاقت کم ہے، مصطفیٰ کریم کی محبت اور ایمان کی طاقت زیادہ ہے.